السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نوجوان جو کہ نیا تبلیغی جماعت میں لگا تھا، اس کے والدین چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے، اس لیے انہوں نے اسے انگلینڈ جانے کے لیے کہا۔ اس نے والدین کو منع کیا کہ انگلینڈ نہیں جاؤں گا۔ والدین نے جب مجبور کیا تو یہ تبلیغی حضرات کے پاس حاضر ہوا، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے اسے جانے کا کہہ دیا اور چند ہدایات دی۔ اس نوجوان نے وہاں پہنچ کر نیت کی کہ میں بد نظری سے بچنے کے لیے نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ اب یہ نوجوان انگلینڈ یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا اور ہر وقت گردن نیچے رکھتا۔ اس کی دعوت سے کئی نوجوان صحیح راستے پر آنے لگے۔ یونیورسٹی میں ایک شرارتی گروپ بھی تھا، اس گروپ میں چند لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشورہ کر کے ایک لڑکی کو اس تبلیغی نوجوان کے کمرے میں بھیجا اور خود کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ لڑکی اس لڑکے کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ یہ نوجوان ایک کونے میں سر جھکا کر رو رہا ہے۔ اس لڑکی کے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ تو سرد پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہا ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس نوجوان کے پاس گئی، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تم سب جہنم سے بچ جاؤ، ہدایت پا کر جنت میں چلے جاؤ۔ اس لڑکی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کا ملازم اندر داخل ہوا تو اس لڑکی نے ملازم سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے، کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بتاؤ، اسے سمجھاؤ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس ملازم نے اس لڑکی کو بتایا کہ یہ تو روز رات کو بھی روتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ پھر اس لڑکی نے نوجوان سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا، اور اس یونیورسٹی میں کئی لڑکے اور لڑکیاں ان دونوں کے دعوت سے مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ بات ہوتی ہے فکر اور لگن کی۔ دوستو، اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے ایک نو مسلم سے پوچھا گیا کہ بھائی بتاؤ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے جنرل پوسٹ آفس میں آفیسر تھا۔ میں ایک روز آفس جا رہا تھا، ایک جگہ سے گزرا تو میرے کان میں ایک آواز آئی، ساری کی ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون بول رہا ہے تو کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں چلا، مجھے پھر آواز آئی، سارے کے سارے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے بولنے والا نظر نہ آیا۔ پھر مجھے آواز آئی، ساری چیزوں اور حالات کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اب وہ چلتے چلتے اپنے آفس پہنچا اور کام کے دوران بھی ان الفاظ کی تاثیر کو سوچتا رہا، اور کام سے فارغ ہونے کے بعد گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو آج کا واقعہ بتایا۔ بیوی نے کہا یہ تو اسلام کی دعوت ہے، اللہ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک مسلمان دوست کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ دوست ہمیں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے تبلیغی مرکز میں لے گیا۔ وہاں کے مرکز والوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس طرح میں نے اور میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ میں کچھ وقت افریقہ میں تبلیغ میں لگا کر پاکستان کے تبلیغی مرکز ریونڈ پہنچا اور اسلام کا سچا اور پکا دائی بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ دوستو، اسی طرح سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمت اللہ تعالی کے ہاں ایک مہمان آیا، رات قیام کیا، دوسرے دن صبح دہلی کے بازار میں کچھ چیزیں فروخت کرتا ہوا دیکھا گیا۔ کوتوال کو شبہ ہوا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔
پوچھنے پر پتہ چلا کہ رات اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے ہاں قیام کیا تھا۔ کوتوال نے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں بھیجا کہ ان چیزوں کی شناخت کرائی جائے۔ حضرت نے چور کو دیکھا اور فرمایا کہ بھائی تم خود ہی بتا دو کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں یا تمہاری ہیں۔ چور خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نظام الدین خالی آیا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا، بھلا وہ ان چیزوں کی کیا شناخت کرے گا جس کو اپنی شناخت سے فرصت نہیں؟ اگر اس نے چوری کی ہے تو خدا اس کو بخش دے، اگر اس نے چوری نہیں کی تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پولیس افسر نے خیال کیا کہ زیر حراست آدمی بے گناہ ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت محبوب الہی نے چور سے فرمایا کہ بھائی تم ہماری چوری کے الزام میں گرفتار رکے رہے، تمہیں تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دو، ہمارے مہمان ہو، خدا معلوم تم نے ابھی تک کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ آپ نے چور کے لیے کھانا اور پھل منگوا کر کھلایا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ چور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، یہ جاننے کے باوجود کہ میں چور ہوں، یہ چیزیں میں نے آپ کی چرائی ہیں، آپ نے میرے قصور کو بغیر میری درخواست کے معاف کر دیا اور میری پردہ پوشی بھی کی اور مجھ پر مہربانی بھی فرمائی۔ آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہوا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے عظیم روحانی پیشوا ہیں۔ جس مذہب کے پیشوا اتنے اچھے ہوں وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا۔ میں اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا حسن سلوک میرے مذہب کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ دین کو پھیلانا چاہتے ہیں تو حسن سلوک اور نرمی کو اپنا اور اخلاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ دوستو، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک شخص برا بھلا کہتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے والے پر آخرت سے پہلے بھی بسا اوقات دنیا میں بھی عذاب لوگوں کو دکھایا گیا ہے تاکہ وہ عبرت پکڑے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ تعالی نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ ابو اسحاق نے کہا کہ مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہے اور بہت موٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا آیا اور اس کو غسل نہیں دیا۔ لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ میت جس کے گلے میں سانپ لپٹا ہوا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں بکتا تھا۔ دوستو، ائمہ تلبیس میں بیضوانی کے حوالے سے اکبر شاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ملا احمد نامی ایک رافضی یعنی شیعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر لاہور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف سب و شتم کی غلاظت اچھالنے لگا۔ ایک غیور مسلمان مرزا فولاد بیگ، اس نے اس کو قتل کر دیا اور یہ رافضی کئی دن تک حالت نزع میں دم توڑتا رہا۔ اس اثنا میں اس کا چہرہ مسخ ہو کر سور یعنی خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی اس حالت کو دیکھا۔ ملا بدوانی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو اس حالت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوستو، جو کچھ بھی ہو اللہ والوں اور صحابہ کی غستاخی سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دنیا ہی میں دکھلا دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح گزشتہ 16 سالوں میں پہلی بار ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میرا نام انیسہ رحمان ہے، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔
میرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ زکوٰۃ کے پیسوں پر چلتا تھا، جبکہ میں تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کر رہی تھی۔ تعلیم کے اضافی اخراجات اور اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے میں اور میری ماں محنت مشقت بھی کر لیتی تھی۔ میرے ان حالات میں پہنچنے کی وجہ بھی میرے اپنے ہی تھے کہ مجھے زکوٰۃ لے کر کھانا پڑا۔ میرے بچپن میں میرے والد سے فوت ہو گئے تھے۔ میرے دادا گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ میرے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد تایا نے ساری زمین بزور طاقت ہم سے ہتھیا لی تھی اور اب نظریں ہمارے گھر پر دی جو ہم کسی بھی صورت خالی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دیہاتوں میں عام طور پر بھائیوں کے گھر اکٹھا ہوتے ہیں اور مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارا گھر بھی بالکل اسی طرح تھا۔ میرے تایا نے ہمارے گھر کا راستہ بند کر کے صحن میں دیوار کھڑی کر دی تو ہم قید ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے پڑوسیوں نے ہمارے کمرے کی دیوار گرا کر ہمیں اپنی گلی سے گزرنے کے لیے راستہ دیا۔ میرے تایا نے ہمارا راستہ اس لیے بند کیا تھا کہ ہم تنگ آ کر اپنا گھر ان کو دے دیں اور یہاں سے چلے جائیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھول دیا تو میرے تایا نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے اپنا گھر گرا کر ہمارے گھر کے ارد گرد گہرے گڑھے کھود دیے اور ان کو پانی سے بھر دیا، جس کی بنا پر بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے 1 مہینے میں ہی ہمارا گھر زمین بوس ہو گیا اور ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ دوبارہ گھر تعمیر کر سکتے۔ مجبوراً ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر اپنے نہال کے گاؤں آ گئے۔ میرے ماموں نے ہم کو گھر میں رکھنے سے معذرت کر لی۔ گاؤں کے باہر لکڑی کا بنا ہوا ایک کھوکھا تھا جس میں کبھی بچوں کے لیے گولیاں اور ٹافی بیچی جاتی تھی۔ جب کھوکھے مالک کو ہماری حالت کا پتہ چلا تو اس رحم دل انسان نے اپنا خالی کھوکھا ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ میں اور میری ماں نے کچرے کے ڈھیر سے بوریاں اور پرانے کپڑے چن کر کھوکھے کے ارد گرد لگائے تاکہ باہر سے کوئی آدمی اندر نہ دیکھ سکے، اور پھر کچھ ایسی بوریاں اس کے فرش پر لگا دیں تاکہ سونے میں آسانی رہے۔ میرے ننہیال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن انہوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سہارا یہ کھوکھا تھا۔ یہ ہمارا گھر بھی تھا، کچن بھی تھا، سب کچھ ہمارا یہی تھا۔ البتہ میرے ماموں کا یہ احسان ہے کہ وہ لوگ اپنی زکوٰۃ ہم کو دے دیا کرتے تھے، جس سے ہمیں کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوئی اور میری تعلیم بھی چلتی رہی۔ جب میرے تایا نے دیکھا کہ میں اور میری والدہ لوٹ کر مجبور ہو کر دوبارہ ان کی دہلیز پر نہیں آئے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ماں بیٹی کوئی قانونی کارروائی نہ کریں۔ اس لیے میرے تائی کے بیٹے نے مجھے اور میری والدہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور 2-3 بار اپنے گھنڈوں کے ہمراہ میری عزت پامال کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بالکل اسی بات کے مصداق اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے، ان کی ہر چال سے، ان کے ہر شر سے محفوظ رکھا۔ یوں میں اپنے ننہیال کی زکوٰۃ پر پڑھ کر جوان ہوئی اور پھر میری والدہ نے مجھے پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر میں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے بہت بار پرپوزل بھیجا، لیکن میں نے ریجیکٹ کیا۔ آخر کار میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملنے کا کہا۔ یوں میری والدہ کی رضامندی سے میرے اس کلاس فیلو سے میری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے والدہ نے میری ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ کل کو شادی کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو کہ کوئی سچائی سامنے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ یوں میں رخصت ہو کر اپنے شوہر عماد کے ساتھ آ گئی۔ پھر ہم دونوں کو دبئی میں جاب مل گئی اور ہم لوگ یہاں منتقل ہو گئے۔ ہماری شادی سے لے کر آج تک کبھی ہم لوگوں میں محض تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل ہم لوگوں نے سوچا کہ اپنا کچھ پیسہ پاکستان بھیجا جائے اور وہاں کوئی کاروبار کیا جائے۔ اس سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میرا شوہر پاکستان آیا۔ اس نے ایک پرائیویٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ بینک انتظامیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟
اگر آپ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تو ایک مخصوص فرقے کے متعلق بتایا کہ بینک میں اس فرقے کو اپنا فرقہ مان لیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ میرے شوہر نے لالچ میں آ کر بینک کے کاغذات میں اپنا فرقہ وہی لکھوا دیا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جب اس بات کی مجھے خبر ملی میں اپنے شوہر سے لڑ پڑی اور تب تک ناراض رہی جب تک دوبارہ ایک نئے بینک میں ہمارے اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا۔ اس اکاؤنٹ میں اپنا ٹھیک مسلک لکھوانے کے بعد باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ہر سال ہمارے پیسے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ میرے شوہر نے میری خواہش پورا کرنے کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ آپ نے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ طیب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کی غلطی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ جب میرا شوہر واپس میرے پاس قطر پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اتنی زیادہ کوئی لڑنے والی بات نہیں تھی۔ دبئی سے پھر قطر چلے گئے تھے۔ کہا کہ یہ اتنی زیادہ کوئی لڑنے والی بات نہیں تھی، ہم لوگ ہر سال اپنی ساری دولت پر زکوٰۃ لازم دیتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر اسے بتایا کہ میں جن حالات سے گزر کر آئی ہوں مجھے پتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، بس شرط یہ کہ وہ کسی حقدار تک پہنچے۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر زکوٰۃ اسلام میں نہ ہوتی تو آج میں اور میری والدہ زندہ نہ ہوتی، ہم لوگ کب کے خودکشی کر گئے ہوتے۔ میرے ماموں نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ دینے کے علاوہ کبھی ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور باقی لوگوں نے بھی ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات ہی ہم لوگوں کو دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو ناحق قتل کر رہے ہیں، اس لیے میں نے فوراً دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے اور زکوٰۃ لازم ادا کرنے کا کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا رویہ غلط تھا، لہجہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر میری حالت کو سمجھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکا میرا پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صرف ہوگا۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں تمام قارئین کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا آپ لوگوں کا پیسہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے کئی لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آپ بینک سے سود لے کر گناہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے پر زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کمائیں۔ والسلام۔ میری کہانی کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔